اردو کتھا میں خوش آمدید۔ اشفاق احمد کی کتاب زاویہ سے اقتباس، احکام الہی۔ جوانی کا زمانہ طاقتور، موزور اور کڑا ہوتا ہے۔ جس وقت ہم جوان تھے اس وقت اس میں ضد بھی شامل تھی، اور سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ ہم کو دنیا بھر کے سوالوں کے جواب آتے تھے۔ کوئی مشکل سے مشکل بات ہو ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ اس عمر میں ایک خاص طرح امتیاز ہوتا ہے۔ تو ہم نے ایک دن بابا سے یہ سوال کیا کہ سر آپ یہ بتائیں، اور تو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں، یہ بتائیں یہ جو برے برے لوگ ہوتے ہیں، ناکارہ لوگ ہوتے ہیں، جن کا سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جنہوں نے بہت سے ایسے مظالم ڈھائے ہوتے ہیں لوگوں پر کہ ان کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے، وہ زندگی میں بڑے کامیاب ہوتے ہیں، اور جو لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے نیک ہوتے ہیں، بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو قدرتی طور پر ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے رہے، اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور ہم بڑے مایوس ہوئے اور واپس اپنی کوٹری میں آ کر بیٹھ گئے۔ ایک روز میں اور میرا ساتھی بہت بے چین ہوئے، اور ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ گزرا تھا جو ہمارے ساتھ نہیں گزرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم اپنے طور پر بڑے اچھے آدمی تھے۔ لیکن ہم نے بابا جی سے پوچھا کہ سر یہ راز کھول کر ہمیں بتائیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، دیکھو آپ لوگ جو ہیں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، احکام الہی کے پابند ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک عجیب صورتحال اختیار کر لی ہے کہ آپ اللہ کے فعل کے اوپر تنقید کرنے لگ گئے ہیں۔ اللہ کے فعل کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو چاہے اس کی مرضی کرے، لیکن آپ صرف اس کے احکام تک رہیں، اور اللہ کے فعل کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے کہا، سر یہ تو پھر کمال کی بات ہے، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ہم کو کالجوں یونیورسٹیوں میں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ تنقید کریں، باقاعدہ ڈسکس کریں، ڈائیلاگ کریں۔ انہوں نے کہا، نہیں، آپ کا اور ان کا یہ رشتہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو آپ سے ہمیشہ یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ آپ احکام الہی کو چھوڑ کر فعل الہی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نئی بات تھی جو بڑی قابل غور اور قابل توجہ تھی۔ ایک بہت بڑے صوفی تھے، وہ اپنے بچوں کی اور اپنے متعلقین کی اور اپنے مریدین کی ٹریننگ کے لیے ڈیرے سے نکل کر باہر جنگل میں چلے گئے، ایک ایسے جنگل میں جہاں کے قریب سمندر تھا۔ لے جا کر ان کو جنگل کے مناظر بھی دکھانا چاہتے تھے، اور اللہ اور جنگل کا اور سمندر کا رشتہ بھی کچھ اپنے انداز میں سمجھانا چاہتے تھے۔ مریدین کی بھی ایک لمبی جماعت تھی۔ وہ بابا جی جو تھے وہ ایک درخت کے ٹنڈ پر بیٹھے ان سے باتیں کرتے رہے۔ اچانک ایک شام ایسا ہوا کہ ایک اور بزرگ وہاں آ گئے، اور انہوں نے آ کر اس صوفی کو السلام علیکم کہا۔ یہ صوفی صاحب جو مریدین کی فوج لے کر گئے تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور دست بدست ان کے سامنے جھکے اور ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا۔ تو یہ جوان جو ان کے مرید تھے وہ تو بیچارے پریشان ہو گئے کہ یہ کون صاحب ہیں جن کے آگے ہمارا پیر جو ہے، ہمارا جو گرو ہے، ہمارا جو مینٹور ہے، وہ بھی ادب سے جھکتا ہے، تو وہ ان کے ساتھ محبت اور ادب سے باتیں کرتے ہیں۔ ایک مرید تھا جو میرے جیسا، اس کے دل میں خود بدھ ہو رہی ہے اور بدستور ہو رہی ہے۔ اس نے کہا، اس کی کچھ خدمت ہونی چاہیے، یہ وقت کے بہت بڑے ولی قطب ہوں گے۔ مرید اپنے پیر صاحب کو ایک طرف لے جا کر کہنے لگا، حضور یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ امیر البحر ہیں، یہ سمندروں کے قطب ہیں، سمندروں کی ڈیوٹی ان کو سونپی گئی ہے۔ ہم اتفاق سے سمندر کے کنارے آ کر بیٹھے ہیں، تو یہ ہم سے ملنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اس نے کہا، جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، اس سے تو ہماری ترقی ہوگی، اور ان سے کچھ پوچھیں گے۔ وہ بولے، ایک بات ہے برخوردار کہ تمہاری ترقی یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور میرا دل اندر سے خون کے آنسو روتا ہے کہ ان کے کندھوں پر جو اسٹار لگے ہوتے ہیں وہ اتر چکے ہیں، اور ان کو اس کا علم نہیں، اور وہ ابھی تک اپنے آپ کو امیر البحر سمجھتے ہیں۔ جب یہ بات سنی اس مرید نے تو رونے لگا کہ اتنا بڑا درجہ میرا پیر ان کو دے رہا ہے، اور ان بیچاروں کو یہ بات پتہ ہی نہیں۔ وہ اتنی زور سے رویا کہ انہوں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا کہ تو خاموش رہے، ورنہ ان کو علم ہو گیا تو بڑی تکلیف ہوگی۔ خیر وہ ملے، بیٹھے، ان کے ساتھ باتیں کی، پھر انہوں نے کہا، ہم کو اجازت دیجیے، ہمیں اپنی ڈیوٹی پر جانا ہے سمندروں میں۔ تو مرید نے کہا کہ میں ان کو چھوڑ آؤں؟ انہوں نے کہا، ضرور، یہ تو ہمارا فرض ہے۔ وہ پیچھے پیچھے ان کے دست بدست چلا، اور جو امیر البحر تھے وہ آگے آگے چلے۔ تو جنگل میں جاتے جاتے جب گھنا جنگل آیا تو اس نے کہا، آگے آ جاؤ میاں ہمارے ساتھ۔ تو اس نے کہا، نہیں حضور، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ جب بات کی تو اس نے زور سے چیخ ماری اور رونے لگ گیا۔
انہوں نے کہا کیا بات ہے، تم رونے کیوں لگ گئے؟ اس نے کہا حضور میرا دل بھر آیا ہے اور میرے اوپر ایسی افتاد آ پڑی ہے کہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا بے فکر رہو، ہم سے بات کرو، ہم تمہارے پیر سے بات کریں گے، کوئی الجھن ہے؟ اس نے کہا ہاں حضور الجھن ہے۔ انہوں نے کہا کیا الجھن ہے؟ اس نے کہا حضور الجھن یہ ہے کہ آپ امیر البحر ہیں اور آپ کا تصرف ہے سمندروں پر، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، لیکن حضور آپ کے سٹار اتر چکے ہیں، آپ کے کندھوں پر کوئی سٹار نہیں، اب آپ اس ڈیوٹی پر نہیں ہیں، تھوڑے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا تم کیا بکتے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ فرمایا گیا ہے جو عرض کیا، اور میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ انہوں نے جب ادھر ادھر دیکھا دونوں کندھوں پر واقعی سٹار نہیں تھے۔ انہوں نے خاک زمین سے اٹھا کر سر میں ڈالنا شروع کی اور وہ واویلا کیا کہ جنگل میں پرند چرند سب پریشان ہو کر شاخوں سے اڑ گئے۔ انہوں نے کہا اے پیارے، اے نوجوان، تم نے مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کی، اب میرے پر ایک مہربانی اور کرو کہ میرے پاؤں میں رسی باندھو اور مجھ کو گھسیٹو زمین پر، اس جنگل میں، اس کڑی زمین پر جہاں کیکر کے کانٹے اور کیا کچھ نہیں ہے۔ ہاں میں واویلا کرتا ہوں، تو بھی کر کے اللہ کے احکام نہ ماننے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے جو مجھ سے بے خیالی میں ہو گیا۔ اس نے کہا حضور میں تو یہ بے ادبی نہیں کر سکتا، آپ مجھے قتل کر دیں یہ میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا میں تم سے درخواست کرتا ہوں، تو بیچارہ مجبور ہو گیا۔ اس نے کوئی سخت بیل توڑی، اس کو بل دیا، حکم کے مطابق ان کے ٹخنوں پر باندھا، کندھے پر بیل کو رکھا اور چیخیں مارتا ہوا ان کو گھسیٹتا ہوا چل پڑا جنگل میں، اور وہ روتے جاتے تھے، آہ و بکا کرتے جاتے تھے اور فریاد کرتے جاتے تھے کہ ہماری کوتاہی جو گناہ ہے معاف کیا جائے۔ جب وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے تو بتانے والے بتاتے ہیں جتنے پرندے درختوں پر بیٹھے تھے انہوں نے بھی چیخ و پکار شروع کر دی اور رونا شروع کر دیا، اور جنگل کی ہرنیاں اور ہرن اور شیر اور چرند پرند کھڑے ہو گئے اور منہ اوپر اٹھا کر کہنے لگے یا باری تعالیٰ ان کو معافی عطا فرما، ہم تیری مخلوق ہیں، بیکار سی مخلوق ہیں، ہم تو جانور ہیں لیکن تیرے حضور یہ تو درخواست کر سکتے ہیں کہ اس کو معافی عطا کی جائے۔ ان کا رونا اور چیخنا اور پرندوں اور جانوروں کا اللہ کو پسند آیا تو پھر انہوں نے کہا جا اس کو معاف کیا۔ چنانچہ اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ آ گئے اپنے عہدے پر واپس۔ تو اس مرید نے کہا حضور میں تو خوشی سے بے چین ہو رہا ہوں الحمدللہ۔ جب وہ جانے لگے سمندر کا کنارہ نزدیک آ گیا کیونکہ اب انہوں نے اپنی ڈیوٹی پر حاضری دینی تھی۔ مرید نے کہا حضور میری حیثیت تو نہیں لیکن میں پوچھتا ہوں کہ آپ سے کیا کوتاہی ہوئی، کیا آپ کو یاد ہے؟ کہنے لگے چند روز کی بات ہے کہ میں سمندروں میں اپنی ڈیوٹی دینے جا رہا تھا، کشتی میں بیٹھا تھا اور حکم خداوندی سے چل پھر رہا تھا، بڑی تیز بارش ہونے لگی سمندر میں، تو میں نے کہا یا باری تعالیٰ اس بارش کو یہاں ضائع کرنے سے کیا فائدہ، بھرے سمندر پر یہ بارش، اگر سوکھے میدانوں میں ہو تو کچھ فائدہ ہو، لوگوں کو اناج ملے، فصلیں اگیں۔ بس اتنی بات میں نے رائے دے دی تھی، اللہ کے فعل کے اوپر میں نے تنقید کی تھی، تو بات بس اتنی سی کہ فعل اللہ اور ہیں، احکام اللہ اور ہیں، اور ہم سب احکام الہی کے پابند ہیں۔